السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کے ساتھ راجہ مطال چوہان اور آپ میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ موجودہ جو حکومت چل رہی ہے، جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں، جو ریجیم چینج ہوا ہے، یہ کیسا پرفارم کر رہی ہے، اس کی پرفارمنس کیا چل رہی ہے، اس حکومت میں کیا کچھ نیا چل رہا ہے، کیا پرانا چل رہا ہے، کیا ویلکم بیک ٹو پرانا پاکستان کہا گیا تھا اور پرانا پاکستان کیسا چل رہا ہے۔ ناظرین، پہلا دورہ اس حکومت کا متوقع ہے سعودی عرب کا، تو یہ اس حکومت کے بہت سے جو عہدیداران ہیں وہ سعودی عرب کی جانب روانہ ہوں گے PIA کے ذریعے۔ تو سب سے پہلی بات تو جتنے یہ نمبر ہے لوگوں کا جو سعودی عرب کی طرف وفد جا رہا ہے، بہت بڑا وفد ہے، 74 افراد پر مشتمل 74 افراد سعودی عرب کی جانب روانہ ہو رہے ہیں، جن میں شریف خاندان کے 16 افراد موجود ہیں، اور جن میں 16 افراد جو باقی پارٹیاں ہیں ان کے رہنما ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان ہو گئے، MQM کے جو خالد مقبول ہیں، اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو ہو گئے، مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، محسن داوڑ جیسا بندہ جسے سعودی عرب اور یہ عمرہ وہی بات ہے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے، تو یہ بھی خانہ کعبہ کی جانب اور سعودی عرب عمرہ ادا کرنے کی جانب سرکاری دورے پہ جائے گا ساتھ۔ محسن داوڑ جیسا بندہ بھی جو اپنے ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، وہ اسے عمرہ کرنے کی کیا ضرورت۔ تو یہ بات چل رہی ہے، تو ابھی یہ سب جا رہے ہیں وہاں پہ، بڑا لگژریس قسم کا دورہ متوقع ہے۔ لوڈ شیڈنگ بھی کافی بڑھ چکی ہے، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ افطار کے ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، سحری کے ٹائم پہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اور باقی دن میں بھی کافی زیادہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے جس دن سے یہ نئی حکومت آئی ہے۔ تو مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے، اور ایک بات، پیٹرول مرحلہ وار بڑھانے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ IMF سے قرضہ لیا جا رہا ہے اور IMF کا وفد پاکستان آئے گا اپنے مطالبات رکھنے، پیٹرول اور ان چیزوں کی جو ہے اپنا مطالبہ رکھنے کے، اس میں اتنا بڑھوتری ہونی چاہیے اور یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ کیا جا رہا ہے، بڑھایا جائے گا پیٹرول کی پرائسز مرحلہ وار۔ تو اور ڈیزل کا بھی شارٹ فال ہوا ہے، ڈیزل ختم ہوا پڑا ہے، اور ٹریکٹر اور یہ جو آج کل ویسے بھی گندم کی کٹائی کا موسم ہے، تو یہ ٹریکٹر وغیرہ اور یہ سب بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات آپ لوگوں سے کرنی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اپنا احتجاج کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جہاں ان کو اس حکومت کی عیاشیاں بری بات ہے، جہاں اس حکومت کا جو لوڈ شیڈنگ بڑی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مانتے ہیں بری بات ہے، یو ٹرن بھی ہوا ہے، مطلب تنخواہیں بڑھانے کا اور پینشن بڑھانے کا پہلے آتے ساتھ ہی انہوں نے پہلا اعلان شاید وہی کیا تھا، اور اس سے مکر چکے ہیں یہ لوگ۔ اور عمران خان صاحب جو احتجاج کر رہے ہیں وہ بھی ملک کے حق میں کوئی اچھا نہیں ہے۔ ہم تو بس ملک کے حق میں اچھا سوچنا چاہتے ہیں، اور ملک کے حق میں اچھا یہی ہے کہ جو ملک ترقی کرے اور سب مل کے اسے آگے بڑھائیں، نہ کہ سب مل کے اسے اپنی جاگیر سمجھیں۔ جس کا جہاں چاہے دل احتجاج کر لیا، جس کا جو چاہ عیاشی کر لی۔ اس بات کا مخالف ہوں میں کہ ملک آپ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے، ملک ہمارا یہ پبلک پراپرٹی ہے، اور ملک ہمارا سب کا سنج ہے، عوام کا بھی ہے، عوام کو بھی کوئی حق دیں، ترقی ہو۔ عوام اپنے حسرت سے دیکھتی ہے یورپ، اور یہ اب تو عرب ممالک بھی کافی ترقی کر چکے ہیں، یورپ کے ساتھ ساتھ عرب ممالک، اور ان علاقوں میں لوگ جاتے ہیں اپنا مزدوری کرنے، کمانے۔ اور پاکستان میں کیا ہے، پاکستان جب تک ترقی نہیں کرے گا تو پھر ملک کیسے بڑھے گا آگے۔ پاکستان کو ترقی کی کروانی ہے ہم نے، اس پر بھی بات کریں گے، پاکستان کو ترقی کیسے کروائی جا سکتی ہے۔ کسی مطلب پاکستان کو تو ہم مینلی ٹارگٹ کریں، کسی بھی جو انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں اس میں ترقی کیسے کی جا سکتی ہے۔
کرپشن تو ہر بندہ ڈسکس کرتا ہے کرپشن ختم ہو ترقی ہو جائے گی. نہیں، کرپشن کے علاوہ بھی بڑے طریقے ہیں. مطلب کرپشن ختم ہو تو ترقی ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کرپشن کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ہیں طریقے کے ترقی کیسے کروائی جا سکتی ہے، اپنی اسٹریٹجیز ایسی بنائی جا سکتی ہیں. اس پر ہم بات کریں گے ایک اپنی ویڈیو میں. تو اب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے، اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.